العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینۃ بیان من ربہ وهو النبی صلی اللہ علیہ وسلم او المؤمنون وهي القرآن ويتلوه يتبعه شاهد يصدقه منه أي من الله وهو جبريل ومن قبله القرآن كتاب موسى التوراة شاهد له أيضا إماما ورحمة حال كمن ليس كذلك لا أولئك أي من كان على بينة يؤمنون به أي بالقرآن فلهم الجنة ومن يكفر به من الأحزاب جميع الكفار فالنار موعده فلا تك في مرية شك منه من القرآن إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس أهل مكة لا يؤمنون ومن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك والولد إليه أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة في جملة الخلق ويقول الأشهاد جمع شاهد وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين المشركين الذين يصدون عن سبيل الله دين الإسلام ويبغونها يطلبون السبيل عوجا معوجة وهم بالآخرة هم تأكيد كافرون. صدق اللہ. ترجمہ لغات دیکھیے. بینہ کے معنی حجت، شہادت، واضح دلیل، جمع بینات آتی ہے. یتلو یہ نصر سے ہے. تلا یتلو طلوًا پیچھے آنا، نقش قدم پر چلنا، تابع ہونا، پیروی کرنا. اگر مصدر تلاوتاً آئے تو معنی ہوگا پڑھنا، پڑھ کر سنانا. آگے ہے شاہدن گواہ، دلیل حاضر و موجود، جمع شہود اور اشہاد آتی ہے. آگے ہے امام و رحمہ. امام قائد، پیشوا، سربراہ، خلیفۃ المسلمین، جمع ائمہ. احزاب حزبن کی جمع ہے بمعنی پارٹی، طاقتور جماعت، ایسی جماعت جس میں یکساں اغراض کے لوگ جمع ہوں اور شامل ہوں. موعد کے معنی وعدہ، وعدہ کی جگہ، وعدہ کا وقت، جمع مواعید. فلا تکو فعل نہیں سے واحد مذکر حاضر ہے، اصل میں ہے فلا تکن. یہ فلا تکن کانا یکونوں سے فعل ناقص ہے. افلا تکن فعل نہیں. نون کو بغرض تخفیف حذف کر دیا گیا ہے بمعنی مت رہو. میریتن کے معنی شک، شک و شبہ، میم کے کسرے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اہل حجاز کے نزدیک، اور میم کے ضمہ کے ساتھ بھی آتا ہے یعنی موریتن. یہ بنو اسد اور بنو تمیم کے نزدیک. من کے معنی کون، یہ استفہام انکار کے لیے. آگے ہے یورزون، جمع مذکر غائب، مضارع مجہول. ضرب سے عرضن مصدر ہے، پیش کرنا، ظاہر کرنا، سامنے لانا.
آگے ہے یصدون، جمع مذکر غائب فعل مضارع، مصدر صدن روکنا، باز رکھنا۔ یبغون فعل مضارع سے جمع مذکر غائب ہے، ضرب یضرب سے بغین، تجاوز کرنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا۔ آگے ہے عوجا، صفت کا صیغہ ہے، اس کے معنی کجی، ٹیڑھا پن۔ ترجمہ دیکھیے تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر ہو اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین ہیں، اور بینہ سے مراد وہ قرآن ہے، اور اس کی پیروی کرتے ہوں ایسے شاہد جو اس کی تصدیق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور شاہد سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، اور اس سے یعنی قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی توریت بھی اس کے لیے شاہد ہے، درحال کہ وہ پیشوا اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ دونوں حال واقع ہے۔ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں ہے؟ لا، نہیں ہو سکتا۔ وہی لوگ جو اللہ کی طرف سے بینہ پر ہیں، وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ اس کے منکر ہیں تمام کفار میں سے تو آگ اس کے وعدے کی جگہ ہے، یعنی جہنم ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی طرف سے شک میں نہ پڑیے، بے شک یہ قرآن حق ہے، آپ کے پروردگار کی طرف سے منزل ہے، لیکن اکثر لوگ یعنی اہل مکہ کے اکثر اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک تعالیٰ پر جھوٹ کا افترا باندھے، اللہ کی طرف اولاد اور شریک کی نسبت کر کے۔ انہی لوگوں کو ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، تمام خلائق کے سامنے، اور گواہ لوگ، یہ اشہاد شاہد کی جمع ہے اور اس سے مراد فرشتے ہیں، اور فرشتے رسولوں کے حق میں گواہی دیں گے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی، اور کفاروں کے مخالفت میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی تکذیب کی۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالمین یعنی مشرکین پر، جو لوگوں کو اللہ کے راستے یعنی دین اسلام سے روکتے ہیں اور اس دین اسلام میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ ما قبل کی آیت میں آخرت سے غفلت اختیار کرنے والے دنیا داروں کے اوصاف و احوال اور ان کے انجام بد کو ذکر کیا گیا تھا۔ آگے کی آیت میں اہل آخرت کے اوصاف کا ذکر ہے جو اپنے اعمال صالحہ سے اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ افمن کان علی بینۃ بیان من ربہ وہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم او المؤمنون وہی القرآن ویتلوہ یتبعہ شاہد یصدقہ منہ اے من اللہ وہو جبریل ومن قبلہ ای القرآن کتاب موسیٰ التوراۃ شاہد لہ ایضا اماما ورحمۃ حال کمن لیس کذالک لا اولئک من کان علی بینۃ یؤمنون بہ اے بالقرآن فلہم الجنہ، کہ کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہو، اور یہ واضح دلیل پر قائم ہونے والے نبی ہیں یا مومنین ہیں، اور بینہ سے مراد قرآن ہے، اور اس کے پیچھے ایک شاہد ہو جو اس کی تصدیق کرتا ہو، اور شاہد اللہ کی طرف سے آیا ہو، اور وہ شاہد جبریل ہیں، اور اس سے قبل یعنی قرآن سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات بھی اس قرآن کے واسطے شاہد ہے۔
جو کتاب عملی لائن سے راہبر اور اس عمل پر اجر ملنے کے اعتبار سے رحمت ہے، اور وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہ ہو؟ جواب ہے لا، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو اللہ کی طرف سے بینہ پر قائم ہے اور جو ایسا نہیں ہے، دونوں کے درمیان برابری نہیں ہے۔ وہی لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے بینہ پر ہیں، اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے واسطے جنت ہے۔ یہاں پر من کانا سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین ہیں، جیسا کہ مفسر علام نے ذکر فرمایا کہ وہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او المومنون۔ اگر نبی مراد لیا جائے تو آگے جو اولئک کا لفظ آ رہا ہے جمع کے صیغے کے ساتھ، اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں جمع تعظیم کے لیے ہے، اور اگر مومنین مراد لیتے ہیں تب تو کوئی اشکال ہی نہیں۔ اور بینہ سے مراد قرآن ہے، جیسا کہ مفسر علام نے فرمایا وہ القرآن۔ آگے جو فرمایا گیا کہ وشاہد منہ، مفسر علام نے شاہد سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام لیا ہے، اگرچہ بعض نے فرمایا کہ شاہد سے مراد قرآن ہے، تو بعض نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بعض نے کہا کہ اعجاز قرآنی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آخری والے کو لیا ہے، اور آگے شاہد لہو ایزن لا کر مفسر علام نے اشارہ فرمایا کہ کتاب موسیٰ کی خبر محذوف ہے، اور یہاں سے دوسرے شاہد کا بیان مقصود ہے۔ آگے امام و رحمہ، یہ دونوں کتاب موسیٰ سے حال ہونے کی بنا پر منسوب ہے، اور کتاب موسیٰ یعنی توریت کا امام ہونا احکام بتانے کے اعتبار سے، اور ان احکام پر عامل ہونے سے مستحق ثواب ہونا، اس اعتبار سے وہ کتاب سبب رحمت ہے۔ آگے فرمایا گیا کمن لیس کذالک، اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ افمن کان علی بینۃ کا جواب محذوف ہے۔ پوری عبارت یوں ہے افمن کان علی بینۃ من ربی کمن لیس کذالک، اور کمن لیس کذالک کا مصداق وہ شخص ہے جو حیات دنیاویہ اور اس کی رونق کا دل دادا ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ بہرحال یہ تو من کا جواب ہے، اور اس سے پہلے جو استفہام ہے اس کا بھی جواب محذوف ہے، جس کو مفسر علام نے ذکر فرمایا لفظ لا کر، یعنی لیس مثلہ بل بینہم تفاوت بعید و تباین بین، کہ دونوں برابر نہیں ہیں بلکہ ان کے درمیان بہت زیادہ تفاوت ہے اور بین تباین ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ان دونوں محذوفوں کی صراحت کی گئی ہے، چنانچہ فرمایا گیا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ افمن کان مؤمنا، افمن کان علی بینۃ کی طرح ہے، اور کمن کان فاسقا کمن لیس کذا کی طرح ہے، لا یستوون لا کی طرح ہے، یعنی لا یستوون۔ آگے فرمایا گیا اولئک من کان علی بینۃ یؤمنون بہ بالقرآن فلہم الجنہ۔ یہاں پر اولئک کے بعد من کان علی بینۃ من ربی بڑھا کر مفسر علام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اولئک کا مشار الیہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے آنے والی دلیل پر۔ آگے فرمایا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ جَمِيعِ الْكُفَّارِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، کہ جماعت کفار میں سے جو شخص بھی اس قرآن کا منکر ہوگا تو جہنم اس کا مقام اور ٹھکانہ ہے۔ اس جملے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ پر ایمان لانا ہی ذریعہ نجات ہے، لہٰذا دیگر مذاہب والے کفار میں سے
جو بھی آپ کا انکار کرے یا قرآن کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر منکر اور مصدق دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب منکر جہنم میں جائے گا اور مصدق جنت کا مستحق ہوگا تو دونوں میں برابری کیوں کر ہو سکتی ہے؟ آگے فرمایا گیا فلا تکو فی مریۃ شک منہ من القرآن انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس اہل مکہ لا یؤمنون، لہذا آپ شک میں نہ پڑیں قرآن کے بارے میں، بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ یعنی اہل مکہ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے ہر اس شخص کو خطاب کیا گیا ہے جو قرآن کو سننے جو قرآن کو غور سے سنے، یا کہو کہ آپ کو مخاطب بنا کر کے دوسروں کو سنانا مقصود ہے کہ قرآن کی صداقت اور من اللہ ہونے میں قطعاً شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ احمق ہی ہو سکتے ہیں یا معاند ہوں گے۔ آگے فرمایا گیا ولیکن اکثر الناس اے اہل مکہ لا یؤمنون، کہ اہل مکہ میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ مفسر علام نے الناس کے بعد اہل مکہ کا اضافہ کیا کیونکہ قرآن کے اولین مخاطبین وہی لوگ ہیں، اور اکثر کا لفظ لا کر عقل کو نکال دیا کیونکہ اقل الناس مومن ہے، اور ہر زمانے میں یہی سلسلہ رہے گا قیامت تک کہ اکثر منکر اور عقل مومن رہیں گے، مومن تھوڑے ہی رہیں گے۔ آگے فرمایا گیا ومن لا احد ازلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك والولد اليه اولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة في جملة الخلق ويقول الاشهاد جمع شاهد وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين المشركين، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ کا افترا کرے اللہ کی طرف اولاد اور شریک کو منسوب کر کے۔ انہی لوگوں کو بروز قیامت ان کے رب کے روبرو پیش کیا جائے گا تمام خلائق میں، اور گواہی دینے والے کہیں گے، یہ اشہاد شاہد کی جمع ہے، اور شاہد وہ فرشتے ہیں جو رسولوں کے واسطے پیغام پہنچانے کی گواہی دیں گے اور کفار کے بارے میں تکذیب کی گواہی دیں گے۔ بہرحال یہ گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ انہی لوگوں نے اپنے رب پر افترا باندھا۔ سن لو ایسے ظالموں یعنی مشرکوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد اور شریک نہیں، اور پھر اس کی طرف شریک یا اولاد کی نسبت کرے، اس شخص سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا یہ کہ قرآن جھوٹ اور افترا نہیں بلکہ خدا کا سچا پیغام ہے، پھر اس کو نہ مانے بلکہ خدا پر جھوٹ باندھے، مثلا یہ کہ اس کا کلام نہ ہو اور کہے کہ اس کا کلام ہے، یا واقعی کلام تو اسی کا ہو اور کہے کہ اس کا کلام نہیں ہے، اس شخص سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی یہ شخص بہت بڑا ظالم ہوگا۔ آگے ہے اولئک یعرضون الی آخر الآیہ، کہ محشر میں خدا کے سامنے علی رؤوس الاشہاد بغرض رسوائی پیش ہوں گے۔ اس وقت گواہی دینے والے ملائکہ جو رسولوں کے بارے میں پیغام رسانی کی اور کفار کے بارے میں جھٹلانے کی گواہی دیتے ہیں، وہ ملائکہ بائیں طور گواہی دیں گے کہ یہی وہ کمبخت ظالم ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نسبت جھوٹ بکا تھا۔ آگے ہے الا لعنۃ اللہ علی الظالمین المشرکین، یہ اللہ کا اپنا کلام ہوگا جو بول کر اللہ تعالی قیامت کے دن آخرت کی رحمت سے دھتکار دے گا کافروں کو۔ اس جملہ سے آخرت کی رحمت سے محرومی کا اعلان مقصود ہے، نہ کہ دنیا کی رحمت سے، کیونکہ دنیا کی رحمت تو مومن و کافر سب کو عام ہے۔ آگے ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ دین الاسلام ویبغونها یطلبون سبیل عوجا معوجۃ وہم بالآخرۃ ہم تاکید کافرون، کہ وہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے
یعنی دین اسلام سے روکتے ہیں اور اس راہ میں کجی ڈھونڈتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں۔ یصدون عن سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ یمنعون الناس عن الدخول فی دین الاسلام، کہ وہ لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے منع کرتے ہیں۔ حاصل یہ کہ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ بناتے ہیں، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس راہ میں کجی اور شبہات نکالنے کی تلاش میں رہا کرتے ہیں تاکہ اس سے دوسروں کو گمراہ کرنے کا موقع ملے، اور خود تو گمراہ ہیں ہی، جس کو اللہ نے فرمایا ہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ وہ آخرت کے منکر ہیں کیونکہ وہ کافر ہیں۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.